السلام علیکم۔ آج کیا حال ہے آپ سب کے؟ سب سے پہلے تو آپ کو 6 سپٹمبر کی بہت بہت مبارکباد۔ ڈیفینس ڈے ہے اور اس کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں جی۔ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ مجھے دیں۔ خیر اینی ویز، آج میں جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے جسٹ کنٹرول یور ایموشنز فار 12 منٹس۔ اس کا ٹاپک ہے جسٹ کنٹرول یور ایموشنز فار 12 منٹس۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایموشنز جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ صرف 12 منٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی ایموشن ہوتا ہے، غصے کا ہو، پیار کا ہو، نفرت کا ہو، انسیٹسفیکٹری ایموشنز ہو اور انگریٹفلنس ہو، کوئی بھی ایموشن ہو، وہ اس کے ساتھ 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایموشن چلا جاتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ کہ ایموشن تو جانا چاہتا ہے، لیکن ہم ایموشنز کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں تمہیں جانے دینا بھائی، تم تو ہمارے ساتھ ہی ہو۔ اب ہوتا یہ کہ جب ایموشن کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پکڑی رکھتے ہیں۔ سے فار ایگزامپل ہمیں غصہ آیا ہے، غصہ ایک ایموشن ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بات پہ غصہ ہے، اب آگے سے اگلی پارٹی کو بھی غصہ آ گیا تو کیا ہوا؟ وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس ایموشن کو لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم نے ایموشنز کو پکڑ لیا، اب کیا ہے کہ ہم نے اس ایموشن کو اپنی پرسنالٹی کا ایک حصہ بنا دیا۔ جب وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ آپ کی نیچر بن جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ نارملی اگر ایک بندے کو غصہ ہے تو دوسرے بندے کو چاہیے کہ وہ اس سچویشن کو چھوڑ دے، اس جگہ سے چلا جائے، یا پانی پی لے، یا تھوڑی دیر برداشت کر لے، تاکہ وہ پرولونگ نہ کر سکے ایموشن۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزاج جو ہے نا، وہ 16 طرح کے ہوتے ہیں۔ 16 قسم کے انسان کے مزاج ہوتے ہیں جو کہ نیچر دے کے بھیجتی ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ مزاج جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بندہ ہے، اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے، پہلے ایک ایموشن آیا تھا غصے کا، ٹھیک ہے؟ اب اس نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے غصہ کرنے لگ گیا۔ اب وہ ایموشن جو ہے وہ کیا ہوا؟ اس کی پرسنالٹی کا ایک حصہ بن گیا، وہ اس کی شخصیت بن گئی، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ اس کی شخصیت بن گئی ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب بھی وہ کسی سے ملے گا، کچھ انکانشیسلی وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا جو کہ اس کی پرسنالٹی بن چکی ہے۔ تو ہماری پرسنالٹی بننے میں ہمارے ایموشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں اور ان پہ قابو رکھیں، اور نیگیٹو ایموشنز کو نہ ساتھ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کی بڑی فیملیز ہوتی ہیں، کہ ایک نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایموشن ہے، ان کے چاچے مامے بابے ہوتے ہیں، ایک ایموشن جاتا ہے تو دوسرا جنم لے لیتا ہے، دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں اور ان سے جان چھڑائیں، مطلب کہ دیر اینڈ دین اس کو اپنی شخصیت کا حصہ نہ بننے دیں، اس کو کیری نہ کریں ساتھ، اس کو چھوڑ دیں وہیں دیر اینڈ دین۔ جیسے ایک آپ کے اوپر موڈ آیا ہے، مطلب آپ کا ایک ایموشن آیا ہے، تو انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو لے کے بیٹھے رہو اور چلتے رہو، اس کو اسی وقت ختم کر دو۔ غصہ آیا، ختم۔ اگر کسی سے ناراضگی ہوئی، ختم۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کیری کرتے رہو اپنے ساتھ، پھر وہ اگر آپ کیری کرتے رہو گے تو پارٹ آف یور پرسنالٹی بن جائے گا۔ تو ہمیں نیگیٹو اور اسپیشلی پازیٹیو ایموشنز اور نیگیٹو ایموشنز دونوں ہوتے ہیں، تو ہمیں نیگیٹو ایموشنز کو تو ایٹ لیسٹ اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، کہ ان کا امپیکٹ بہت برا ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ، اور آپ کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اوکے، دیکھنے میں بندہ بڑا اچھا ہے، بہت کیئرنگ ہے، لوگوں کا بہت خیال کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ تھینک لیس ہے۔ اللہ نے بڑی گاڑی دی ہے، بچے دیے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہی از تھینک لیس، کیونکہ ایک دفعہ زندگی میں یہ ایموشن آیا تھا اور اس نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اب وہ تھینک لیسنس کی جو ہیبٹ ہے وہ فارم ہو گئی، جب وہ فارم ہو گئی تو شخصیت بن گئی، اور جب شخصیت بن گئی تو وہ جو ہے اس کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو بن گیا، اور جو کہ دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ آپ جو ہے نیچر سے تھینک لیس ہو گئے۔ تو جب آپ تھینک لیس ہو گئے تو پھر آپ کو وہ تو ابنڈنس ہی ملے گی۔ آپ گریٹیٹیوڈ نہیں شو کر رہے ہو کسی کو، آپ اگر تھینکفل نہیں ہو رہے ہو تو آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ نیگیٹیوٹی۔ تو اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیگیٹو ایموشنز کو دیر اینڈ دن ختم کر دیں اور ان سے جان چھڑائیں، اور ان کو ساتھ لے کے نہ چلیں، ان کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہ بنائیں۔ میرا کنکلوژن ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریڈنگ پسند آئی ہوگی، اور اپنا خاص خیال رکھیے گا۔
और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आप लोगों ने पिछले मेरे सवालों का भी जवाब नहीं दिया। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। मेरे व्यूअर्स आप देखते हो और भाग जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलना। आपको कमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं अच्छी अच्छी बातें आपसे कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। आमीन। खुदा हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।